النهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ آسمان کی طرف سے پانی برسایا، اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کا رزق، پھل، طرح طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی۔ انسان کو رزق ملتا ہے، ایک موسم جاتا ہے دوسرے موسم کی فصل تیار رہتی ہے، گھاس پات، یہ گائے، یہ بکرے، یہ طرح طرح کے جانور اس زمین سے کھاتے پیتے ہیں اور اس سے گوشت بنتا ہے، اور وہ گوشت انسان کے کام آتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ڈالر آتا ہے۔ خالی پانی آیا آسمان سے کی طرف سے اور مانوش کی جیب میں ڈالر آ گیا۔ اللہ کا نظام عجیب و غریب۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہے وہ سب اس زمین سے نکلتا ہے، چاہے وہ لوہا ہو، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ پلاسٹک ہو، چاہے ربڑ ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس زمین سے دے رہا ہے۔ سونا، پتھر، ریت، بالو، ہر چیز اللہ تعالیٰ۔ غرض یہ کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ اس کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اس کی زندگی میں ہوتا ہے وہ سب اسی زمین سے اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا؟ مثال کے طور پہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ تجھ کو اس پالا، بڑا کیا، محنت کیا۔ یا کوئی مربی اپنے چھوٹے سے یہ کہے کہ تجھ کو یہ دیا، تو بڑا ہوا، تجھے اسکول پڑھایا، مدرسہ پڑھایا، یا تو اور بڑا ہوا، تو نے موبائل مانگا، موبائل دیا، تو نے ہونڈا مانگا، ہونڈا دے دیا، یا تو نے شادی بولا، شادی کرا دیا، اس کے بعد تیرے کو تو اس کو گھر دیا، باڑی دیا۔ اس طرح سے کوئی باپ اپنے بیٹے سے یا کوئی مربی اپنے چھوٹے سے کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا؟ کہہ سکتا ہے، اور اس کو گنا سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ گنا سکتا ہے۔ ابھی مولانا نے حساب گنایا، مدرسے کا گنایا، 11 لاکھ اس کا ہوا، اتنا اس کا ہوا، 75 لاکھ اس کا ہوا، گنایا۔ گنا جا سکتا ہے، پورے سال کا حساب گنا جا سکتا ہے، پورے ملک کا، پورے دیش کا بجٹ آتا ہے، اس کو گنا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ اسی کی طرح کہہ رہا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں جو چاہیے تھا، تم نے جو مانگا، اللہ نے دیا۔ اور کیا دیا؟ باپ نے کیا دیا وہ گن لیا، مدرسے میں کیا دیا وہ گن لیا، اور کہاں کیا حساب ہے وہ گن لیا، گنا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے انسان کو، یہ تو زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، سمندر، کشتی، یہ سب تو ہے ہی۔ اب انسان کو دیکھو اللہ نے کیسا بنایا، انسان کو کیسا بنایا۔ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا، عجیب۔ اس کو نہیں معلوم کہاں جائے گا، دنیا کیسی جگہ ہے، روشنی ہوگی اندھیرا ہوگا،
سردی ہوگی یا گرمی ہوگی، زمین ہوگی یا پہاڑ ہوگا یا آسمان ہوگا، یا ہوا ہوگی یا پانی ہوگا، نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم کہاں جائے گا، کون سی جگہ جانے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس زمین پہ کیا چاہیے وہ سب اللہ اس کو اس کے ماں کے پیٹ میں دیتا ہے۔ کہاں پہ؟ ماں کے پیٹ۔ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں جو کچھ اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں دے دیتا ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے پاس سب ہوتا ہے کہ اس دنیا میں چلنے کے لیے پاؤں لگے گا تو اللہ پاؤں دیتا ہے، ہاتھ کام کرنے کے لیے چاہیے اللہ نے ہاتھ دے دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے تو آنکھ دے دیا، اور جو کچھ دیا وہ بہت اچھا دیا۔ کیا دیا؟ بہت اعلیٰ، اس کی فٹنگ بہت اچھی، کہاں کیا چیز دینا ہے، آنکھ اللہ نے ادھر نہیں دیا، اوپر دیا۔ دماغ اللہ نے عجیب نعمت بنائی کہ یہ انسان کا ہاتھ نہیں چلتا، اس کو کون چلا رہا ہے؟ دماغ۔ آنکھ سینسر ہے، اس کو دماغ بتا رہا ہے کہ روشنی ہے یا اندھیرا ہے، لال ہے یا سفید ہے، یہ دماغ کمانڈ دے رہا ہے۔ زبان سینسر ہے، زبان چکھتی ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، پھیکا ہے، تیکھا ہے، کیا ہے، یہ دماغ بتاتا ہے۔ اللہ نے اس کا سپر کمپیوٹر، یہ دماغ، اگر اس دماغ کی کوئی نس کا کنیکشن ٹوٹ جائے یا بند ہو جائے یا نس سوکھ جائے تو آنکھ ٹھیک ہے، دیکھتی نہیں، کیونکہ کنیکشن پیچھے سے ڈسٹرب ہو گیا، پیرالائز ہو گیا۔ ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہے، چلے گا نہیں، ٹوٹا نہیں ہے، چلے گا نہیں، کیوں؟ دماغ سے اس کا کنیکشن لوز ہو گیا، کچھ کمی آ گئی، پریشر آ گیا۔ یہ دماغ اللہ نے عجیب انسان کا بنایا۔ اللہ نے سب کچھ، انسان کا پیٹ، اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں، اس کے ہضم اور انرجی کا سسٹم اللہ نے، کوئی پلگ لگانے کی چارجنگ کے لیے ضرورت نہیں، آٹومیٹک کھائے گا، انرجی بنے گی، دن ہوگا کام کرے گا، رات ہوگی تھک کے کھا کے سو جائے گا، اگلے دن پھر تیار، آٹومیٹک، کوئی پیسہ نہیں دینا، کوئی بل نہیں دینا ہے، اللہ نے، اور پیک کر دیا سب، لکوڈ ہے، بلڈ ہے، اللہ نے پیک کر دیا، واٹر پروف، پریشر پروف، اللہ نے سب انتظام کیا، امیر غریب سب کو۔ کوئی چیز دیکھو گے تو ایک ہی کلر کا ملے گا، امیر کا گردہ بھی اسی رنگ کا، غریب کا بھی سیم، کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے سب کو عجیب عجیب نعمتوں سے نوازا۔ یہ دماغ اتنا فاسٹ کہ اسپیڈ میں موٹر سائیکل لے جا رہا ہے، ہونڈا بائک، اچانک کوئی چیز سامنے آتی ہے تو دماغ اس کو اس اسپیڈ سے زیادہ فاسٹ کمانڈ دیتا ہے، روکنا ہے، موڑنا ہے، یہ گاڑی چھوڑ دینا ہے، وہ فیصلہ کرواتا ہے دماغ، اتنا تیز۔ اور اگر اس سے تیز بھی ہوگا کچھ، چاہے فائٹر جیٹ ہو 3000 کلومیٹر پر آور یا اس سے بھی زیادہ فاسٹ، تو یہ دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان جس چیز کے اوپر مامور ہوگا اس سے زیادہ تیز یہ اللہ کا بنایا ہوا دماغ چلے گا۔ اور یہ کمپیوٹر اللہ نے آج نہیں بنایا، جب مانوش کو سرشٹی کیا جب بنایا۔ اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان ظاہری اور باطنی، آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اس دنیا میں، اب آج کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، لیکن اللہ نے
انسان کو دماغ دیا، وہ آج بھی کام کرتا ہے۔ آج سے 200-400 سال بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس دماغ کو اللہ نے ہر ٹائم کے لیے پہلے دن سے کامیاب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پوری دنیا سارے کام چھوڑ کے لگ جائے گننے پہ گن نہیں سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ انسان گن بھی نہ پائے اس کو، اور اللہ کو اس کے بعد کیا ہے؟ انسان سے شکایت کہ انسان بڑا ناشکرا، ظلم کرنے والا۔ ظلم کس کا؟ کہ اللہ کی نعمتوں کا دھیان بھی نہیں کرتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں کرتا ہے، اور کوئی چیز، یہ تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی انسان ٹکے پیسے سے خرید نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا۔ اللہ نے ان تمام چیزوں میں، یہ چیزیں انمول ہیں، انسان نہیں خرید سکتا، لیکن ان سے زیادہ قیمتی چیز بھی ہے کچھ جو اللہ نے دیا اپنی مہربانی سے، جو ہم نے کمایا نہیں، اپنی صلاحیت سے نہیں لیا، اپنی عقل سے نہیں لیا، اللہ نے دیا۔ اور وہ ان تمام نعمتوں میں سب سے اوپر اللہ نے ہم کو ان تمام قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا۔ یہ ایمان انسان کو تنہا ایسی چیز ہے جو آخرت میں نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی سمجھ کے لیے قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی کافر ہوا، کیا ہوا؟ کافر ہوا، یہ ایک بات الگ ہو گئی۔ کافر ہوا تو کافر تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اگر یعنی اور وہ موت پہ آ گئی کفر پہ، کیا؟ کفر پہ موت آ گئی تو یہاں نشٹ ہو گیا۔ کہاں نشٹ ہوا؟ کافر ہونے سے نشٹ نہیں ہوا، موت پہ نشٹ ہو گیا۔ اب یہ کچھ نہیں ہو سکتا، ختم، اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا شخص پوری روئے زمین سونے سے بھر کے دے گا۔ کہاں سے؟ سونے سے بھر کے دے گا، دھان سے نہیں، اور کسی لکڑی سے، کسی اور چیز سے نہیں، سونے سے بھر کے دے گا تو اس کو چھٹی نہیں ملے گی، نجات نہیں ملے گی، اس کے کام نہیں آئے گا۔ حالانکہ یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ مرنے کے بعد کی۔ ہمیں آپ کو معلوم ہے جب کوئی مرتا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے، کیا کچھ ساتھ میں لے کے نہیں جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ سونا بھی بھر کے دے گا، پوری زمین، تھوڑا موڑا نہیں ایسے بھر کے دے دیا، نہیں، پوری اللہ کی زمین سونے سے بھر کے دے گا، جس میں سارے ملک ہیں، پوری دنیا سونے سے بھر کے دے گا تو نجات نہیں ملے گی۔ نجات کن کے لیے ہے؟ جس کی موت ایمان پہ آئی۔ اگر موت ایمان پہ نہیں آئی ہے اور موت کفر پہ آ گئی ہے تو اب اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ اب اس ایمان کی قیمت کوئی ہونڈا، کوئی ببشا، کوئی چاکری، کوئی میں یا کوئی ویزا،
یا کوئی نیشنلٹی نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان اللہ نے اس کے فرق کو سمجھانے کے لیے اتنا کھول کھول کے اس کو بیان کیا ہے، جیسے کوئی شخص بہت قیمتی جگہ لیے بیٹھا ہو کلیکٹریٹ کے سامنے یا کسی اور جگہ پہ، اور وہ کہنے لگے کہ ٹرک ٹرک روپیہ لے کے آئے گا، ٹکا لے کے آئے گا بھر کے، تب بھی نہیں دوں گا۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے دینا چاہے گا، جنت نہیں ملے گی، جہنم کے عذاب سے چھٹی نہیں ملے گی ایسے شخص کی جو کفر پہ مرا۔ اللہ تعالی نے ایمان دیا، اپنے فضل سے دیا۔ بڑے بڑے دنیا میں پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ملکوں کے سربراہ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، سب دنیا سمجھ میں آتی ہے، ایمان سمجھ نہیں آتا اگر اللہ نے مقدر نہیں کیا تو۔ اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے دیا، یہ نعمتیں دیں، ہم کو مسلمان بنایا، مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا کیا، مسلمان باڑی دیا، مسلمان محلہ دیا، مسلمان شہر دیا، گاؤں دیا، اور یہ مدرسوں کا انتظام کیا پڑھنے کا، یہ مسجدوں کا انتظام کیا، اللہ نے کیا سب۔ یہ مدرسے انسان پڑھے گا، مسلمان پڑھے گا، مسلمان کا بچہ پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کون، اللہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور کیا کیا، کیسی زندگی گزاری، یہ سب ہمیں کہاں پتہ چلے گا؟ ان مدرسوں میں۔ یہ مدرسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، کس کا مشن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ ان کی مدد ایسا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مدد کی، ان کی عزت کی حفاظت ایسا جیسے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی عزت کی حفاظت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ سکتے ہیں لوگ کہ ابھی تو 1500 سال ہونے والے، 1440 1446 سال ہو گئے، ابھی بہت دن ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیسے؟ فرعون کو جانتے ہو؟ فرعون کا نام سنا ہے؟ سنا ہے، جانتے ہو؟ فرعون کب گیا؟ 4-5 ہزار سال پہلے دنیا سے مر چکا۔ فرعون اگر کسی شخص کے پاس پیسہ آ جائے، بہت پیسہ آ جائے، بہت کا مطلب زیادہ ٹکا پیسہ آ جائے، لاکھ، 1000 کوٹی، 100 کوٹی، 500 کوٹی، 5000 کوٹی، 10,000 کوٹی آتا ہے نا کسی کے پاس۔ اللہ پیسہ دے دے، یا بہت گیان دے دے، یا طاقت دے دے، طاقت دے دے بڑی، اور وہ شخص اہنکاری ہو جائے، متکبر ہو جائے، گھمنڈ کرنے لگے، تو کیا کہتے ہیں؟ فرعونی کر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا فرعونیت کر رہا ہے، حامان کے، شداد کے، قارون کے، نمرود کے، ابو جہل کے، ہٹلر کے راستے پہ چل رہا ہے، کہتے ہیں نا۔ اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عام کرے گا، ان کے علوم کو عام کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس سسٹم کو، اس طریقے کو آگے بڑھائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا کام کر رہا ہے۔ وہ چاہے 1500 سال نہیں،
15,000 سال بعد بھی کرے گا، 25,000 سال، ہمیں نہیں معلوم قیامت کب آئے گی، جب تک کرے گا کتنا بھی بشر ہو جائے، یہ کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے یہ مدرسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن